اس نبی نال خاص دے دنے تے کلمہ بھی کم بختی سی نہ پڑھنے پھر احمد رضا آکھیا نا تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں ہے منکر جب کھانے غرانے والے ہے منکر جب کھانے غرانے والے یوں ادائیگی کسی نے کی ہے ذرا دیکھیے سارے بریلوی پڑھتے ہیں ہاں میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں خطیب ہوں لیکن یہ ہے کہ میری خطابت عجیب ہے یہ آپ کے سامنے ہے منکر عجب کھانے غرانے والے ہے منکر عجب کھانے اور تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے تیرے غلاموں سے الجھے بس تیرے غلاموں سے الجھے تیرے غلاموں سے الجھے تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے ہے منکر جب کھانے غرانے والے ہے منکر جب کھانے غرانے والے بھائی میں ایک بات عرض کروں میں مولانا احمد رضا خان کا بہت احترام کرتا ہوں اور اندھی عقیدت اور محبت کی وجہ سے نہیں سمجھ سوچ کر آپ کو پتہ ہے میں کھلا سا آدمی ہوں لیکن یہ میں کسی عقیدت کی بنا پر نہیں کہہ رہا مولانا نے اگلا شعر جو کہا ہے وہ میری ساری گفتگو کا خلاصہ بیان کر دیا دیکھیں میں جو ابھی جس موضوع پر آ رہا تھا گفتگو کر رہا تھا کیا کہا غرانے کے بعد تو واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ دیکھو جی اللہ کی قسم اٹھا کر اللہ کی قسم جھوٹی بات پر اٹھانا گناہ ہے اتنا بڑا متقی عالم فاضل آدمی رسول اللہ کی حیات پر گفتگو کر رہا ہے اور قسم اٹھا کر کہہ رہا ہے قسم اٹھا کر ہے جی تو احمد رضا کو یہ قسم کی جو یقین ہے یہ کہاں سے ملا یا تو یہ کہتے نا کہ مولانا احمد رضا کہتے کہ یا رسول اللہ میرا یقین ہے کہ آپ زندہ ہیں نہیں انہوں نے کہا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ اور ہائے ہائے کیوں پھر ایک جگہ کہتے ہیں مر گئے مرتے ہیں مر جائیں گے آدھا تیرے مر گئے مرتے ہیں مر جائیں گے آدھا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا چرچا تیرا نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا نہ مٹا ہے نہ مٹا ہے نہ مٹا ہے ارے نہ مٹا ہے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا مٹ گئے مر گئے مرتے ہیں
مر جائیں گے آدھا تیرے. یہ وہی آدمی کہہ رہا ہے اور یوں ہی کہہ رہا ہے کہ مر گئے مرتے ہیں یا مٹ گئے مٹتے ہیں, مٹ جائیں گے آدھا تیرے. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. مٹتے ہیں مٹ گئے مٹ جائیں گے آدھا تیرے. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. اور کئی بھونکتے مر گئے تیرے دشمن. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, شہادہ غوث الورا. کئی بھونکتے مر گئے تیرے دشمن, ارے مر گئے تیرے دشمن, مر گئے تیرے دشمن, مر گئے تیرے. کہتا ہوں سچ کہ جھوٹ کی عادت نہیں مجھے, مر گئے تیرے دشمن, مر گئے تیرے. مر گئے تیرے دشمن اور تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ واللہ. مر گئے تیرے دشمن, تو زندہ ہے واللہ. مر گئے تیرے دشمن, تو زندہ ہے واللہ. مر گئے تیرے دشمن. سمجھ آئی؟ تو کیوں مولانا احمد رضا نے اس یقین سے قسم اٹھا کر کہا کہ تو زندہ ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس قسم کی وجہ کیا ہے؟ یقین دلوایا کہ زندہ ہیں. کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ حی قیوم کے ساتھ علیم خبیر میں اس نے شریک کیا, علم میں, رحیم میں, رافت میں, رحم میں شریک کیا, رحمت میں شریک کیا, رحمت للعالمین کہا. اور غلام جو ہے اس کو کہا کہ یہ زندہ ہے, ان کو مردہ مت کہو. آقا کیسے مردہ ہو سکتا ہے جی؟ آقا کیسے مردہ؟ تو میں عرض کروں گا کہ اللہ حی قیوم ہے. حی قیوم ہے نا, سمیٹ رہا ہوں, حی قیوم ہے. تو اللہ نے اس صفت سے شہید کو سرفراز کر دیا. ان کو کیوں معروم رکھا؟ دلیل بتائیں. شہید افضل ہیں یا حضور افضل ہیں؟ تو زندگی, اگر زندگی موت کے بعد دینا اگر کوئی قباحت ہوتی, کوئی عیب ہوتا, تو کیا اللہ تعالیٰ یہ عیب کا تمغہ دے رہا ہے شہیدوں کو ان کے صلے کے طور پر کہ جاؤ تم زندہ ہو؟ یعنی زندگی کوئی چیز نہیں. کیا کوئی عیب تھی زندگی؟ اگر خوبی تھی, اور یقیناً خوبی ہے, یقیناً خوبی ہے, اسی لیے تو صلہ شہید کیا ہے تب و تاب جاویدانہ. اقبال نے کیا کہا تھا؟ تو یہ تب و تاب جاویدانہ کیا ہے؟ زندگی ہے. زندگی دی صلے کے طور پر. وہ اس کے راستے میں مر کر آئے, اللہ نے کہا بھائی جاؤ تمہیں میں موت دے دوں. اچھا صلہ دیا بھائی. اللہ فرمایا نہیں, وہ صفت دوں گا جو میری ہے. میں حی قیوم ہوں, یہ ٹھیک ہے تم ازلی ابدی نہیں ہوں, لیکن میں تمہیں مردہ نہیں رکھوں گا. مردہ نہیں رکھوں گا, نہ کہنے دوں گا. اس لیے فرمایا ولا تقولوا. اوئے او جنا عادت پئی ہے سارے مردے آکھنے نہیں. خبردار ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. خبردار نہ مردہ آکھو. کیوں کہ دل عدو کے تپش بغض سے افسردہ ہیں,
دل عدو کے تپشے بغض سے افسردہ ہیں، مردہ کہتے ہیں جو ایسوں کو